نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين واغدوا على خرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. नून वल कसम कलम की वमा यस्तुरून और कसम इसकी जो कुछ वो लिख रहे हैं, कसम कलम की और जो कुछ लिखते हैं। मा अंत बिनेमति रब्बिका बिमजनून, मा अंत नहीं है आप बिनेमति रब्बिका अपने रब की नेमत के साथ बिमजनून मजनून तो तू नहीं अपने रब के फजल से दीवाना। मुशरिकीन मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलियाज़ बिल्लाह दीवाना कहते थे। कोई कहता कि शैतान का असर है जो यक बयक तमाम कौम से अलग होकर ऐसी बातें करने लगे हैं जिनको कोई नहीं मान सकता। हक ताला ने इस ख्याल बातिल की तरदीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली फरमा दी, यानी जिस पर अल्लाह ताला के ऐसे ऐसे फजल नाम हों जिनको हर आँख वाला मुशाहिदा कर रहा है। मसलन आला दर्जे की फसाहत और हिकमत व दनाई की बातें मुखालिफ व मुवाफिक की दिल में इस कदर कवी तासीर और इतने बुलंद और पाकीज़ा अखलाक, क्या इसे दीवाना कहना खुद अपनी दीवानगी की दलील नहीं? दुनिया में बहुत दीवाने हुए हैं और कितने अजीम शान मुस्लिहीन गुजरे हैं जिनको इब्तदान कौम ने दीवाना कहकर पुकारा है, मगर कलम ने तारीखी मालूमात का जो ज़हीरा बतून औराक में जमा किया है वो बबांगे दोहल शहादत देता है कि वाकई दीवानों और इन दीवानों कहलाने वालों के हालात में किस कदर ज़मीन व आसमान का तफावत है।
کس قدر تفاوت ہے۔ آج آپ کو الیاذ باللہ مجنون کے لقب سے یاد کرنا بالکل وہی رنگ رکھتا ہے کہ جس رنگ میں دنیا کے تمام جلیل القدر اور اولو العزم مصلحین کو ہر زمانہ کے شریروں اور بے عقلوں نے یاد کیا ہے، لیکن جس طرح تاریخ نے ان مصلحین کے اعلیٰ کارناموں پر بقا دوام کی مہر ثبت کی اور ان مجنون کہنے والوں کا نام و نشان باقی نہ چھوڑا، قریب ہے کہ قلم اور اس کے ذریعے سے لکھی ہوئی تحریریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال کارناموں اور علوم و معارف کو ہمیشہ کے لیے روشن رکھیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ بتلانے والوں کا وجود صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ کر رہے گا۔ ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و دانائی کی داد دے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل ترین انسان ہونے کو بطور ایک اجماعی عقیدہ کے تسلیم کرے گی۔ بھلا خداوند قدوس جس کی فضیلت و برتری کو ازل الازال میں اپنے قلم نور سے لوح محفوظ کی تختی پر نقش کر چکا، کسی کی طاقت ہے کہ محض مجنون و مفتون کی پھپتیاں کس کر اس کی ایک شوشہ کو مٹا سکے؟ جو ایسا خیال رکھتا ہے پرلے درجے کا مجنون یا جاہل ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ اور بے شک آپ کے لیے لَأَجْرًا البتہ اجر غیر ممنون نہ ختم ہونے والا اور تیرے واسطے بدلہ ہے بے انتہا، یعنی آپ غمگین نہ ہوں۔ ان کے دیوانہ کہنے سے آپ کا اجر بڑھتا ہے اور غیر محدود فیض ہدایت بنی نوح انسان کو آپ کی ذات سے پہنچنے والا ہے، اس کا بے انتہا اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً ملنے والا ہے۔ کیا دیوانوں اور پاگلوں کا مستقبل ایسا پائیدار اور شاندار کسی نے دیکھا ہے، یا کسی مجنون کی اس اسکیم اس طرح کامیاب ہوتے سنی ہے؟ پھر جس کا رتبہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہو، اس کو چند احمقوں کے دیوانہ کہنے کی کیا پرواہ ہونی چاہیے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ البتہ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں، اور تو پیدا ہوا ہے بڑے خلق پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن اعلیٰ اخلاق و ملکات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ کیا دیوانوں میں ان اخلاق و ملکات کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ ایک دیوانے کے اقوال و افعال میں قطعاً نظم و ترتیب نہیں ہوتی، نہ اس کا کلام اس کے کاموں پر منطبق ہوتا ہے، برخلاف اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان قرآن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اخلاق قرآن کی خاموش تفسیر قرآن جس نیکی، جس خوبی اور بلائی کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فطرتاً موجود، اور جس بدی و زشتی سے روکتا ہے، آپ طبعاً اس سے نفور و بیزار ہے۔ پیدائشی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساخت اور تربیت ایسی واقع ہوئی ہے کہ آپ کی کوئی حرکت اور کوئی چیز حد تناسب و اعتدال سے ایک انچ ادھر ادھر بٹنے نہیں پاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق اجازت نہ دیتا تھا کہ جاہلوں اور کمینوں کے طعن و تشنیع پر کان دھریں۔ جس شخص کا خلق اس قدر عظیم اور مطمع نظر اتنا بلند ہو، بھلا وہ کسی مجنون کے مجنون کہہ دینے پر کیا التفات کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دیوانہ کہنے والوں کی نیکی خواہی اور دردمندی میں اپنے کو گھلائے ڈالتے تھے، جس کی بدولت فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورۃ نمبر 18 سورۃ الکہف آیت نمبر 6 کا خطاب سننے کی نوبت آتی تھی۔ فی الحقیقت اخلاق کی عظمت کا سب سے زیادہ عمیق پہلو یہ ہے کہ آدمی دنیا کی ان حقیر ہستیوں سے معاملہ کرتے وقت خداوند قدوس کی عظیم ہستی سے غافل و ظاہل نہ ہو۔ جب تک یہ چیز قلب میں موجود رہے گی، تمام معاملات عدل و اخلاق کی میزان میں پورے اتریں گے۔ کیا خوب فرمایا شیخ جنید بغدادی نے، سمی خلقہ عظیما اذ لم تکن لہ ہمۃ سوی اللہ تعالی عاشر الخلق بخلقہ وزایلہم بقلبہ فکان ظاہرہ مع الخلق وباطنہ مع الحق وفی وصیۃ بعض الحکماء علیک بالحلق مع الحلق وبالصدق مع الحق فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فَسَتُبْصِرُ پس انقریب تم دیکھو گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھیں گے، سو اب تو بھی دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لے گا۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کون تم میں کا مجنون ہے، کہ کون ہے تم میں جو بچل رہا ہے؟ یعنی دل میں تو پہلے سمجھتے ہیں، لیکن انقریب فریقین کو آنکھوں سے نظر آ جائے گا۔ دونوں میں سے کون ہوشیار اور عاقبت اندیش تھا؟
تھا اور کس کی عقل ماری گئی تھی جس کی وجہ سے پاگلوں کی طرح بچلی باتیں کرتا تھا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ان ربک بے شک رب تیرا ہوا عالم وہ زیادہ جانتا ہے، بمن ضل اس کو جو بھٹک گیا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہو عالم اور وہ زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ بے شک تیرا رب وہی خوب جانے اس کو جو بہکا اس کی راہ سے، اور وہی خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو۔ یعنی پوری طرح علم تو اللہ ہی کو ہے کہ کون لوگ راہ پر آنے والے ہیں اور کون بھٹکنے والے، لیکن نتائج جب سامنے آئیں گے تو سب کو نظر آ جائے گا کہ کون کامیابی کی منزل پر پہنچا اور کون شیطان کی رہزنی کی بدولت ناکام و نامراد رہا۔ فلا تطع المکذبین، فلا پس نہ تطع تم اطاعت کرو، المکذبین جھٹلانے والوں کی، سو تو کہنا مت مان جھٹلانے والوں کا۔ ودو لو تدہن فیدہنون، ودو وہ چاہتے ہیں، لو تدہن کاش تم سستی کرو، فیدہنون تو وہ بھی سستی کریں، مداہنت کریں۔ وہ چاہتے ہیں کسی طرح تو ڈھیلا ہو تو وہ بھی ڈھیلے ہوں، یعنی راہ پر آنے والے نہ آنے والے سب اللہ کے علم محیط میں طے شدہ ہیں، لہذا دعوت و تبلیغ کے معاملے میں کچھ روح و رعایت کی ضرورت نہیں۔ جس کو راہ پر آنا ہوگا آ رہے گا، اور جو محروم ازلی ہے وہ کسی لحاظ و مروت سے ماننے والا نہیں۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت پرستی کی نسبت اپنا سخت رویہ ترک کرنے اور ہمارے معبودوں کی تردید نہ کریں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی تعظیم کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور و طریقے اور مسلک و مشرب سے متعارض نہ ہوں گے۔ ممکن تھا کہ ایک مسلح اعظم کے دل میں جو خلق عظیم پر پیدا کیا گیا ہے، نیک نیتی سے یہ خیال آ جائے کہ تھوڑی سی نرمی اختیار کرنے اور ڈھیل دینے سے کام بنتا ہے، تو برائے چند نرم روش اختیار کرنے میں کیا مذائقہ ہے۔ اس پر حق تعالیٰ نے متنبع فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مکذبین کا کہنا نہ مانیے، ان کی غرض محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھیلا کرنا ہے، ایمان لانا اور صداقت کو قبول کرنا مقصود نہیں۔ آپ کی بعثت کی اصلی غرض اس صورت میں حاصل نہیں ہوتی۔ آپ تو ہر طرف سے قطع نظر کر کے اپنا فرض ادا کرتے رہیے، کسی کو منوا دینے اور راہ پر لے آنے کے آپ ذمہ دار نہیں۔ تنبیہ: مداہنت اور مدارات میں بہت باریک فرق ہے۔ اول الذکر مذموم ہے اور آخر الذکر محمود۔ فلا تغفل ولا تطع کل حلاف مہین، ولا اور نہ تطع تم اطاعت کرو، کل حلاف بہت قسمیں کھانے والے کی، مہین ذلیل اور تو کہا مت مان کسی قسمیں کھانے والے بے قدر کا، یعنی جس کے دل میں خدا کے نام کی عظمت نہیں۔ جھوٹی قسم کھا لینا ایک معمولی بات سمجھتا ہے، اور چونکہ لوگ اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتے اس لیے یقین دلانے کے لیے بار بار قسمیں کھا کر بے قدر اور ذلیل ہوتا ہے۔ حماد مشاء بنمیم، حماد عیب جوئی کرنے والا، مشاء چلنے والا، بنمیم ساتھ چغلی خوری کے، تانے دے چغلی کھاتا پھرے۔ مناع للخیر معتد اثیم، مناع بہت روکنے والا، للخیر بھلائی کا، معتد حد سے بڑھنے والا، اثیم گناہگار، بھلے کام سے روکے، حد سے بڑا گناہگار۔ عتل بعد ذالک زنیم، عتل بد مزاج، بعد ذالک اس کے بعد، زنیم بد اصل بھی ہے، اجڑ ان سب کے پیچھے بدنام، یعنی ان حسلتوں کے ساتھ بدنام اور رسوائے عالم بھی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سب کافر کے وصف ہیں، آدمی اپنے اندر دیکھے اور یہ خصلتیں چھوڑے۔ تنبیہ: زنیم کے معنی بعض سلف کے نزدیک ولد الزنا اور حرام زادے کے ہیں، جس کافر کی نسبت یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ایسا ہی تھا۔ ان کان ذا مال و بنین، ان کانا کہ ہے وہ، ذا مال مال والا، و بنین اور بیٹوں والا، اس واسطے کہ رکھتا ہے مال اور بیٹے، یعنی ایک شخص اگر دنیا میں طالب مند اور خوش قسمت نظر آتا ہے، مثلا مال اولاد وغیرہ رکھتا ہے، تو بات مانی جائے اصل چیز انسان کے اخلاق و عادات ہیں۔ جس شخص میں شرافت اور خوش اخلاقی نہیں، اللہ والوں کا کام نہیں کہ اس کے ابلا فریب باتوں کی طرف التفات کریں۔
اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہے علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیات، قالا کہتا ہے اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین پہلوں کی، جب سنائے اس کو ہماری باتیں کہے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی، یعنی اللہ کی باتوں کو یہ کہہ کر جھٹلاتا ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، سنسمہ ان قریب ہم داغ دیں گے اس کو، داغ لگائیں گے اس کو، علی اوپر الخرطوم ناک کے، اب داغ دیں گے ہم اس کو سونڈ پر۔ کہتے ہیں قریش کا ایک سردار ولید بن مغیرہ، اس میں یہ سب اوصاف مجتمع تھے، اور ناک پر داغ دینے سے مراد اس کی رسوائی اور رسیائی ہے، شاید دنیا میں حصی طور پر بھی کوئی داغ پڑا ہو یا آخرت میں پڑے گا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، انا بے شک ہم نے بلوناہم آزمائش میں ڈالا ہم نے ان کو، کما بلونا جیسا کہ آزمایا ہم نے، اصحاب الجنتی باغ والوں کو، اذ اقسموا جب انہوں نے قسم کھائی، لیصرمنها البتہ ضرور کاٹ لیں گے اس کو، مصبحین صبح سویرے۔ ہم نے ان کو جانچا ہے جیسے جانچا تھا باغ والوں کو، جب ان سب نے قسم کھائی کہ اس کا میوہ توڑیں گے صبح ہوتے، یعنی مال اولاد کی کثرت کوئی مقبولیت کی علامت نہیں، نہ اللہ کے ہاں اس کی کچھ قدر و قیمت ہے، لہذا کفار مکہ اس چیز پر مغرور نہ ہوں، یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش اور جانچ ہے، جیسے پہلے بعض لوگوں کی جانچ کی گئی۔ ولا یستثنون، ولا اور نہ یستثنون وہ استثناء کر رہے تھے، اور انشاءاللہ نہ کہا، کئی بھائی جن کے باپ نے ترکہ میں میوے کا ایک باغ چھوڑا تھا، اس میں کھیتی بھی ہوتی ہوگی، سارا گھر اس کی پیداوار سے آسودہ تھا، باپ کے زمانے میں عادت تھی کہ جس دن میوہ توڑا جاتا یا کھیتی کٹتی تو شہر کے سب فقیر محتاج جمع ہو جاتے، یہ سب کو تھوڑا بہت دے دیتا، اسی سے برکت تھی۔ اسی کے انتقال کے بعد بیٹوں کو خیال ہوا کہ فقیر جو اتنا مال لے جاتے ہیں وہ اپنے ہی کام آئے تو خوب ہو، کیونکہ ہم ایسی تدبیر نہ کریں کہ فقیروں کو کچھ دینا نہ پڑے اور ساری پیداوار گھر میں آ جائے۔ پھر آپس میں مشورہ کر کے یہ رائے قرار پائی کہ صبح سویرے ہی توڑ کر گھر لے آئیں، فقیر جائیں گے تو وہاں کچھ نہ پائیں گے، اور اپنی اس تدبیر پر ایسا یقین جمایا کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون، فطاف تو پھر گیا علیہ اس پر، طائف ایک پھرنے والا، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون اور وہ سو رہے تھے، پھر پھیرا کر گیا اس پر کوئی پھر جانے والا تیرے رب کی طرف سے، اور وہ سوتے ہی رہے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، فَأَصْبَحَتْ تو ہو گیا وہ باغ، كَالصَّرِيمِ جڑ کٹا، مانند جڑ کٹے کے، پھر صبح تک ہو رہا جیسے ٹوٹ چکا، یعنی رات کو بھگولا اٹھا، آگ لگی یا اور کوئی آفت پڑی، سب کھیت اور باغ صاف ہو رہا۔ فتنادوا مصبحین، فتنادوا تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مصبحین صبح سویرے، پھر آپس میں بولے صبح ہوتے ہی، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ان اغدوا کہ چلو علی حرثکم اپنے کھیت پر، ان کنتم اگر ہو تم صارمین کاٹنے والے، کہ سویرے چلو اپنے کھیت پر اگر تم کو توڑنا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، فانطلقوا وهم يتخافتون، فانطلقوا تو وہ چل دیے، وهم يتخافتون اور وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، پھر چلے اور آپس میں کہتے تھے چپکے چپکے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، اللہ کے نہیں، يدخلنها داخل ہوگا اس پر، اليوم آج، علیکم تم پر، مسکین کوئی مسکین، کہ اندر نہ آنے پائے اس میں آج تمہارے پاس کوئی محتاج۔ وغدوا علی حرد قادرین، وغدوا اور وہ صبح سویرے گئے، علی حرد اوپر بخیلی کے، بخل کرتے ہوئے، قادرین جیسا کہ قدرت رکھنے والے ہوں، اور سویرے چلے لپکتے ہوئے زور کے ساتھ، یعنی یہ یقین کرتے ہوئے کہ اب جا کر سب پیداوار اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، فلما تو جب رأوها انہوں نے دیکھا اس کو، قالوا کہنے لگے، انا لضالون بے شک ہم البتہ بھٹک گئے ہیں، پھر جب اس کو دیکھا بولے ہم تو راہ پر بھول آئے۔
بل نحن محرومون، بل نہیں بلکہ نحن ہم محرومون محروم کر دیے گئے ہیں، نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی۔ وہ زمین کھیتی اور درختوں سے ایسی صاف ہو چکی تھی کہ وہاں پہنچ کر پہچان نہ سکے، سمجھے کہ ہم راہ بھول کر کہیں اور نکل آئے، پھر جب غور کیا تو سمجھے کہ نہیں جگہ تو وہی ہے، مگر ہماری قسمت پھوٹ گئی اور حق تعالیٰ کی درگاہ سے ہم محروم کیے گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، قال بولا اوسطهم ان کا درمیانہ، ان کا بہتر شخص، الم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا تھا تم سے، لولا کیوں نہیں، تسبحون تم تسبیح کرتے، بولا بچلا ان کا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ کیوں نہیں پاکی بولتے اللہ کی، بولا بچلا ان کا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ کیوں نہیں پاکی بولتے اللہ کی۔ منجلا بھائی ان میں زیادہ ہوشیار تھا، اس نے مشورے کے وقت متنبہ کیا ہوگا کہ اللہ کو مت بھولو، یہ سب اسی کا انعام سمجھو اور فقیر محتاج کی خدمت سے دریغ نہ کرو۔ جب کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرا، چپ ہو رہا اور انہی کا شریک حال ہو گیا۔ اب یہ تباہی دیکھ کر اس نے وہ پہلی بات یاد دلائی، قالوا سبحان ربنا انا کننا ظالمین، قالوا انہوں نے کہا سبحان ربنا پاک ہے رب ہمارا، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، ظالمین ظالم، بولے پاک ذات ہے ہمارے رب کی، ہم ہی تقصیر وار تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، فَأَقْبَلَ تو متوجہ ہوا، بعضهم ان کا بعض، عَلَى بَعْضٍ بعض پر، يَتَلَاوَمُونَ آپس میں ملامت کرتے ہوئے، پھر منہ کر کے ایک دوسرے کی طرف لگے لہنا الزام دینے۔ اب اپنی تقصیر کا اعتراف کر کے رب کی طرف رجوع ہوئے اور جیسا کہ عام مصیبت کے وقت قاعدہ ہے ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، ہر ایک دوسرے کو اس مصیبت و تباہی کا سبب گردانتا تھا۔ قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین، قالوا انہوں نے کہا، یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، طاغین سرکش، بولے ہائے خرابی ہماری، حامی تھے حد سے بڑھنے والے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، عسى امید ہے کہ ربنا ہمارا رب، ان يبدلنا کہ بدل کر دے ہم کو، خیرا منها بہتر اس سے، انا بے شک ہم، الى ربنا اپنے رب کی طرف، راغبون رغبت کرنے والے ہیں، شاید ہمارا رب بدل دے ہم کو اس سے بہتر، ہم اپنے رب سے آرزو رکھتے ہیں۔ آخر میں سب مل کر کہنے لگے کہ واقعی ہماری سب کی زیادتی تھی کہ ہم نے فقیروں محتاجوں کا حق مارنا چاہا اور حرص و طمع میں آ کر اصل بھی کھو بیٹھے، یہ جو کچھ خرابی آئی اس میں ہم ہی قصوروار ہیں، مگر اب بھی ہم اپنے رب سے نا امید نہیں، کیا عجب ہے وہ اپنی رحمت سے پہلے باغ سے بہتر باغ ہم کو عطا کر دے۔ كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، كذلك اسی طرح ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، العذاب عذاب والعذاب الآخرة اور البتہ عذاب آخرت کا، اکبر و زیادہ بڑا ہے، لو كانوا کاش وہ ہوتے، یعلمون وہ جانتے۔ یوں آتی ہے آفت اور آخرت کی آفت تو سب سے بڑی ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی، یعنی یہ تو دنیا کے عذاب کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا جس کوئی ٹال نہ سکا، بھلا آخرت کی اس بڑی آفت کو تو کون ٹال سکتا ہے؟ سمجھ ہو تو آدمی یہ بات سمجھے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، ان للمتقین بے شک متقی لوگوں کے لیے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، جناتی باغات ہیں، النعیم نعمتوں والے، البتہ ڈرنے والوں کو ان کے رب کے پاس باغ ہیں نعمت کے، یعنی دنیا کے باغ و بہار کو کیا لیے پھرتے ہو، جنت کے باغ ان سے کہیں بہتر ہیں جن میں ہر قسم کی نعمتیں جمع ہیں، وہ خاص متقین کے لیے ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، افنجعل المسلمین کیا بھلا ہم کر دیں مسلمانوں کو بردار کو، کالمجرمین مجرموں کی طرح، کیا ہم کر دیں گے حکم برداروں کو برابر گناہ گاروں کے؟ ما لکم کیف تحکمون، ما لکم کیا ہے تم کو، کیف تحکمون کیسے تم فیصلہ کرتے ہو، کیا ہو گیا تم کو، کیسے ٹھہراتے ہو بات؟ کفار مکہ نے غرور و تکبر سے اپنے دل میں یہ ٹھہرا رکھا تھا کہ اگر قیامت کے دن مسلمانوں پر عنایت و بخشش ہوگی تو ہم پر ان سے بہتر اور بڑھ کر ہوگی، اور جس طرح دنیا میں ہم کو اللہ نے عیش و رفاہیت میں رکھا ہے وہاں بھی یہی معاملہ رہے گا۔ اس کو فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ ایک وفادار غلام جو ہمیشہ اپنے آقا کی حکم برداری
کے لیے تیار رہتا ہے اور ایک جرائم پیشہ باغی دونوں کا انجام یکساں ہو جائے، بلکہ مجرم اور باغی وفاداریوں سے اچھے رہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کو عقل سلیم اور فطرت صحیحہ رد کرتی ہے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ام لکم یا تمہارے لیے کتاب کوئی کتاب فیہ جس میں تدرسون تم پڑھتے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھ لیتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، ان لکم بے شک تمہارے لیے فیہ اس میں لما تخیرون البتہ وہ ہے جو تم پسند کرو، اختیار کرو، اس میں ملتا ہے تم کو جو تم پسند کر لو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، ام لکم یا تمہارے لیے ایمان کوئی عہد ہے، قسمیں ہیں، علینا ہم پر، بالغۃ باقی رہنے والی، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، ان لکم بے شک تمہارے لیے لما تحکمون البتہ وہ ہے جو تم فیصلہ کرو گے۔ کیا تم نے ہم سے قسمیں لے لی ہیں ٹھیک پہنچنے والی قیامت کے دن تک کہ تم کو ملے گا جو کچھ تم ٹھہراؤ گے؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، سلہم پوچھو ان سے، ایہم کون سا ان میں سے، بذالک زعیم ساتھ اس کے ضامن ہے، پوچھ ان سے کون سا ان میں اس کا ذمہ لیتا ہے، یعنی یہ بات کہ مسلم اور مجرم دونوں برابر کر دیے جائیں ظاہر ہے عقل و فطرت کے خلاف ہے۔ پھر کیا کوئی نقلی دلیل اس کی تائید میں تمہارے پاس ہے؟ کیا کسی معتبر کتاب میں یہ مضمون پڑھتے ہو کہ جو تم اپنے لیے پسند کر لو گے وہی ملے گا اور تمہارے من مانی خواہشات پوری کر لی جائیں گی؟ یا اللہ نے قیامت تک کے لیے کوئی قسم کھا لی ہے کہ تم جو کچھ اپنے دل سے ٹھہرا لو گے وہی دیا جائے گا، اور جس طرح آج عیش و رفاہیت میں ہو قیامت تک اسی حال میں رکھے جاؤ گے؟ جو شخص ان میں سے ایسا دعویٰ کرے اور اس کی ثابت کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لاؤ، اسے سامنے کرو، ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہتا ہے۔ ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، ام لہم یا ان کے لیے شرکاء کچھ شریک ہیں، فلیاتوا پس چاہیے کہ لے آئیں، بشرکائہم اپنے شریکوں کو، ان کانوا اگر ہیں وہ، صادقین سچے، کیا ان کے واسطے کوئی شریک ہیں پھر تو چاہیے لے آئیں اپنے اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ یعنی اگر عقلی و نقلی دلیل کوئی نہیں، محض جھوٹ دیوتاؤں کے بل بوتے پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ ہم کو یوں کر دیں گے اور یوں مرتبے دلا دیں گے، کیونکہ وہ خود خدائی کے شریک اور حصہ دار ہیں، تو اس دعوے میں ان کا سچا ہونا اسی وقت ثابت ہوگا جب وہ ان شرکاء کو خدا کے مقابلے پر بلا لائیں اور اپنی منمانی کارروائی کرا دیں۔ لیکن یاد رہے کہ وہ معبود عابدوں سے زیادہ عاجز اور بے بس ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یوم یکشف جس دن کھول دیا جائے گا، عن ساق پنڈلی سے، ویدعون اور وہ بلائے جائیں گے، الی السجود طرف سجدوں کے، فلا یستطیعون تو وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے۔ جس دن کے کھولی جائے پنڈلی اور وہ بلائے جائیں سجدہ کرنے کو پھر نہ کر سکیں۔ اس کا قصہ حدیث شہین میں مرفوعاً اس طرح آیا ہے کہ حق تعالیٰ میدان قیامت میں اپنی ساق ظاہر فرمائے گا۔ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں اور یہ کوئی خاص صفت یا حقیقت ہے صفات و حقائق الہیہ میں سے جس کو کسی خاص مناسبت سے ساق فرمایا، جیسے قرآن میں ید ہاتھ، وجہ چہرہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ مفہومات متشابہات میں سے کہلاتے ہیں، ان پر اسی طرح بلا کیف ایمان رکھنا چاہیے جیسے اللہ کی ذات، وجود، حیات اور سمع و بصر وغیرہ صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی حدیث میں ہے کہ اس تجلی کو دیکھ کر تمام مومنین و مومنات سجدے میں گر پڑیں گے، مگر جو شخص ریا سے سجدہ کرتا تھا اس کی کمر نہیں مڑے گی، تختہ سی ہو کر رہ جائے گی، اور جب اہل ریا و نفاق سجدے پر قادر نہ ہوں گے تو کفار کا اس پر قادر نہ ہونا بطریق اولا معلوم ہوگا۔ یہ سب کچھ محشر میں اس لیے کیا جائے گا کہ مومن و کافر اور مخلص و منافق صاف طور پر کھل جائیں اور ہر ایک کی اندرونی حالت حصی طور پر مشاہد ہو جائے۔ تنبیہ: متشابہات پر پہلے کلام کیا جا چکا ہے اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس آیت کشف الساق کی تفسیر میں نہایت عالی اور عجیب تبصرہ متشابہات پر کیا ہے۔ فَلْيُرَاجِعْ
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. خاشعة نیچی ہوں گی، ابصارهم ان کی نگاہیں، ترهقهم چھا رہی ہوگی ان پر ذلت ذلت، وقد كانوا اور تحقیق تھے وہ، يدعون بلائے جاتے، إلى السجود سجدوں کی طرف، وهم سالمون اور وہ صحیح سلامت تھے، جھکی پڑتی ہوں گی، ان کی آنکھیں چڑھی آتی ہوگی ان پر ذلت، اور پہلے ان کو بلاتے رہے سجدہ کرنے کو، اور وہ تھے اچھے خاصے، یعنی ندامت و شرمندگی کے مارے آنکھ اوپر نہ اٹھ سکے گی. یعنی دنیا میں سجدے کا حکم دیا گیا تھا، جس وقت اچھے خاصے تندرست تھے اور با اختیار خود سجدہ کر سکتے تھے، وہاں کبھی اخلاص سے سجدہ نہ کیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ استعداد ہی باطل ہو گئی، اب چاہیں بھی تو سجدہ نہیں کر سکتے. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فذرني پس چھوڑ دو مجھ کو، ومن يكذب اور جو کوئی جھٹلاتا ہے، بهذا اس الحدیثی بات کو، سنستدرجهم ان قریب ہم آہستہ آہستہ کھینچیں گے ان کو، من حیث جہاں سے، لا يعلمون وہ جانتے نہ ہوں گے. اب چھوڑ دے مجھ کو اور ان کو جو کہ جھٹلائیں اس بات کو، اب ہم سیڑھی سیڑھی اتاریں گے ان کو جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں. یعنی ان کو عذاب ہونا تو یقینی ہے، لیکن چند عذاب کے توقف سے رنج نہ کیجیے اور ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجیے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا اور اس طرح بتدریج آہستہ آہستہ دوزخ کی طرف لے جاؤں گا. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ اپنی حالت پر مگن رہیں گے اور اندر ہی اندر سکھ کی جڑیں کٹتی چلی جائیں گی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اور املی لہم میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کے لیے، ان بے شک قیدی میری چال، متین بہت پختہ ہے، اور ان کو ڈھیل دیے جاتا ہوں، بے شک میرا داؤ پکا ہے. یعنی میری لطیف اور خفیہ تدبیر ایسی پکی ہے جس کو یہ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے، بھلا اس کا توڑ تو کیا کر سکتے ہیں. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ام تسألهم یا تم سوال کرتے ہو ان سے، اجرن کسی اجر کا، فهم تو وہ، من مغرم توان سے، مثقلون دبے جاتے ہیں. کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ حق تو ان پر توان کا بوجھ پڑ رہا ہے. ام عندهم الغیب فهم یکتبون. ام یا عندهم ان کے پاس الغیب کوئی غیب ہے، فهم یکتبون تو وہ لکھ رہے ہیں. کیا ان کے پاس خبر ہے غیب کی، سو وہ لکھ لاتے ہیں. یعنی افسوس و تعجب کا مقام ہے کہ یہ لوگ اس طرح تباہی کی طرف چلے جا رہے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں مانتے. آخر نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ، تنخواہ یا کمیشن وغیرہ طلب کرتے ہیں جس کی بوجھ میں وہ دبے جا رہے ہیں، یا خود ان کے پاس غیب کی خبریں اور اللہ کی وحی آتی ہے جسے وہ حفاظت کے لیے قرآن کی طرف لکھ لیتے ہیں، اس لیے آپ کی اتباع کی ضرورت نہیں سمجھتے؟ آخر کچھ سبب تو ہونا چاہیے. جب ان پر کچھ بار بھی ڈالا نہیں جاتا، اس چیز سے استغنا بھی نہیں، تو نہ ماننے کا سبب بجز اناد اور ہٹ درمی کے اور کیا ہو سکتا ہے. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم. فاصبر پس صبر کرو، لحکم ربک اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا تکن اور نہ تم ہو، کصاحب الحوت مانند مچھلی والے کے، اذ نادى جب اس نے پکارا، وهو مکظوم اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اب تو استقلال سے راہ دیکھتا رہے اپنے رب کے حکم کی، اور مت ہو جیسا وہ مچھلی والا جب پکارا اس نے اور وہ غصے میں بھرا تھا. یعنی مچھلی کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مکذبین کے معاملے میں تنگ دلی اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کیجیے. ان کا قصہ پہلے کئی جگہ تھوڑا تھوڑا گزر چکا ہے. یعنی قوم کی طرف سے غصے میں بھرے ہوئے تھے، جھنجھلا کر شتابی عذاب کی دعا بلکہ پیشن گوئی کر بیٹھے. تنبیہ، مکظوم کے معنی بعض مفسرین نے یہ کیے ہیں کہ وہ غم سے گھٹ رہے تھے، اور یہ غم مجموعہ تھا کئی غموں کا، قوم کے ایمان نہ لانے کا، ایک عذاب کے ٹل جانے کا، ایک بلا اذن صریح شہر چھوڑ کر چلے آنے کا، ایک مچھلی کے پیٹ میں محبوس رہنے کا. اس وقت اللہ کو پکارا اور یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87.
اس پر اللہ کا فضل ہوا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم۔ لولا اگر نہ ہوتی یہ بات، ان تدارکہ کہ پا لیا اس کو نعمتن ایک نعمت نے، من ربی اس کے رب کی طرف سے، لنبذ البتہ پھینک دیا جاتا، بالعراء چٹیل میدان میں، وہو اور وہ مذموم ہوتا، اگر نہ سنبھالتا اس کو احسان تیرے رب کا تو پھینکا گیا ہی تھا چٹیل میدان میں الزام کھا کر۔ یعنی اگر قبول توبہ کے بعد اللہ کا مزید فضل و احسان دستگیری نہ کرتا تو اسی چٹیل میدان میں جہاں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ڈالے گئے تھے الزام کھائے ہوئے پڑے رہتے اور وہ کمالات و کرامات باقی نہ رہنے دیے جاتے جو محض خدا کی مہربانی سے اس ابتلا کے وقت بھی باقی رہے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ فاجتباہ تو چن لیا اس کو ربہ اس کے رب نے، فجعلہ تو بنا دیا اس کو من الصالحین صالح لوگوں میں سے، پھر نوازا اس کے رب نے، پھر کر دیا اس کو نیکوں میں، یعنی پھر ان کا اور زیادہ رتبہ بڑھایا اور اعلیٰ درجہ کے نیک و شائستہ لوگوں میں داخل رکھا۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ وَإِن يَكَادُ اور بے شک قریب ہے کہ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ البتہ پھیلا دیں گے آپ کو، بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نگاہوں سے، لَمَّا سَمِعُوا جب وہ سنتے ہیں، الذِّكْرَ ذکر کو، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ بے شک وہ البتہ مجنون ہے، اور منکر تو لگے ہی ہیں کہ پھسلا دیں تجھ کو اپنی نگاہوں سے جب سنتے ہیں قرآن، اور کہتے ہیں وہ تو باولا ہے، یعنی قرآن سن کر غیظ و غضب میں بھر جاتے ہیں اور اس قدر تیز نظروں سے تیری طرف گھورتے ہیں جانے تجھ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے، زبان سے بھی آوازیں کستے ہیں کہ یہ شخص تو مجنون ہو گیا ہے، اس کی کوئی بات قابل التفات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح آپ کو گھبرا کر مقام صبر و استقلال سے ڈگمگا دیں، مگر آپ برابر اپنے مسلک پر جمے رہیے اور تنگ دل ہو کر کسی معاملے میں گھبراہٹ یا جلدی یا مداہنت اختیار نہ کیجیے۔ تنبیہ، بعض نے لیزلقونک بابصارہم سے یہ مطلب لیا ہے کہ کفار نے بعض لوگوں کو جو نظر لگانے میں مشہور تھے اس پر آمادہ کیا تھا کہ وہ آپ کو نظر لگائیں، چنانچہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن تلاوت فرما رہے تھے ان میں سے ایک آیا اور پوری ہمت سے نظر لگانے کی کوشش کی، آپ نے لا قول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور وہ ناکام و نامراد واپس چلا گیا۔ باقی نظر لگنے یا لگانے سے مسئلے پر بحث کرنے کا یہ موقع نہیں، اور آج کل جب کہ مسمرزم کا ایک باقاعدہ فن بن چکا ہے، اس میں مزید رد و قد کرنا بیکار سا معلوم ہوتا ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، وما ہوا اور نہیں ہے وہ الا ذکر للعالمین مگر ایک نصیحت جہانوں کے لیے، اور یہ قرآن تو یہی نصیحت ہے سارے جہاں والوں کو۔ یعنی قرآن میں جنون اور باولے پن کی بات کون سی ہے جس کو تم جنون کہہ رہے ہو؟ وہ تو تمام عالم کے لیے اعلیٰ ترین پند و نصیحت کا ذخیرہ ہے، اسی سے بنی نوع انسان کی اصلاح اور دنیا کی کایا پلٹ ہوگی، اور وہی لوگ دیوانے قرار پائیں گے جو اس کلام کے دیوانے نہیں ہیں۔